نہیں آیا، میرے بغیر، میرے سے پوچھے بغیر کہاں گیا، مجھے بتایا نہیں، چھٹی نہیں مانگی۔ اللہ کا نبی ہوں میں، بادشاہ ہوں، جب رب نے میرے تابع کیے ہیں تو کم از کم شاگرد کو چاہیے۔ استاد سے چھٹی لی اور بغیر چھٹی کے چلا گیا، اور اس دن کام تھا۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اسے سزا دوں گا، اس کے پر کھینچوں گا، اس کی تھوڑی سی خدمت کروں گا، اسے سخت سزا دوں گا۔ دوسری بات أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا میں اس کو بسم اللہ اللہ ذبح کر دوں گا، نہ ہوگا، نہ ستائے گا، نہ دکھ دے گا۔ میں اللہ کا رسول، میں اللہ کا نبی، میں بادشاہ، میرے سے پوچھا نہیں، تکلیف ہو رہی، بلا رہا ہوں۔ أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، پہلی بات سزا دوں گا، دوسری بات میں اس کو ذبح کر دوں گا، تیسری بات أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ ہاں بندے بھی بیٹھے ہیں، جنات بھی بیٹھے ہیں، انسان بھی بیٹھے ہیں، دیہ پریے بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، درندے بھی ہیں۔ ان میں سلیمان علیہ السلام کہ پہلی بات سزا دوں گا، دوسری بات ذبح کروں گا، کاٹ کے رکھ دوں گا، نہ رہے گا اور نہ آگے مجھے تکلیف دے گا۔ تیسری بات ہے أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ہاں کوئی شرعی عذر لے آیا کہ جناب مجھے بخار تھا، یا ماں بیٹھا مجھے نیند آ گئی، میں روزی چگنے گیا، دور چلا گیا، کوئی اچھی دلیل لے آیا، کوئی عذر قابل قبول لے آیا، اس پہ پھر ہم سوچ بچار کریں گے، آیا چھوڑ دیا جائے، معاف کر دیا جائے۔ پرندے ہو، سن رہے ہو، تمہارا ساتھی آج حدود نہیں ہے، پہلی سزا عذاب دوں گا، پر چھینوں گا، تھپڑ ماروں گا، چھوٹا پرندہ جھنجھوڑوں گا، تکبیر دوں گا۔ اگر کوئی عذر قابل قبول ہے، کوئی تکلیف ہے، بخار ہے، گھر میں ہے، یا ہے تو نیند آ گئی، وقت پہ نہیں پہنچا، أَوْ لَيَأْتِيَنِّي، کوئی دلیل لے آیا، کوئی کفیل لے آیا، کوئی سچی بات لے آیا، بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، میرے سامنے اگر عذر پیش کر گیا میں قبول کر لوں گا۔ حاضری ہو گئی، حدود نہیں ہے۔ اب پرندے بیٹھے ہیں، شاگرد بیٹھے ہوتے ہیں آپس میں، آج استاد بڑا ناراض ہے، فلانا نہیں آیا، تھوڑی دیر گزری، گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے، وہ دودھ اڑتا ہوا۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اللہ کا قرآن ہے، غیب کون جانتا ہے؟ بولو بولو، حاضر ناظر کون ہے؟ حاضر ناظر، ہر وقت ہونا، ہر وقت دیکھنا، ہر وقت بنانا، ہر وقت پالنا، ہر وقت کھانا، یہ کس کا خاصہ ہے؟ اوپر دیکھنا، اندر دیکھنا، اور اندر دیکھنا، اور دیکھنا، پردوں میں دیکھنا، کہاں بیٹھا ہے، کہاں اس کی باریک بینی ہے، قدرت کا کیا کمپیوٹر ہے، کہاں بیٹھا ہے، کہاں دیکھ رہا ہے، یہ کس کا خاصہ ہے؟ نہ ولیوں کو خبر ہے، نبی زندہ ہے، سلیمان علیہ السلام ہیں، بڑی علم اور حکمت رکھنے والا، اور نبی کو پتہ نہیں ہے کہ میرا ایک چھوٹا سا پرندہ پتہ نہیں کہاں گیا، اتنے بڑے غصے میں۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اللہ فرماتے ہیں دنیا والوں، میرے محمد کریم تھوڑی دیر گزری، پرندہ آ گیا، ہدہد آ گیا، اس نے آ کے نیچے پاؤں رکھے، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ادھر آ، کدھر گیا تھا؟ غصے والی آنکھ دکھائی، اور حضرت سلیمان نے کہا کدھر گیا تھا؟ میں نے حاضری لگائی، بغیر پوچھے چلا گیا۔ اس نے کہا جناب والا فقال حت بما، مناظرہ لگ گیا، سلیمان کا اور پرندے کا مناظرہ شروع ہو گیا۔
سامنے بیٹھ کے اس نے تقریر شروع کر دی چھوٹے پرندے نے. فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، جناب والا میں ویسے اڑا، صبح ہو رہی تھی، اڑتے اڑتے شوق لگ گیا، ذوق لگ گیا، یمن چلا گیا. یمن سے آگے سنا ہے، اس سے بھی آگے میں ملکہ سبا کا ایک ملک تھا، بہت سفر کیا، اڑتا گیا بڑے شوق میں، وہاں دیکھا، میں نے کہا چکر لگاؤں، سیر کروں اس کی قدرت کا. فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ بِسَبَإٍ مِّن سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین. جناب والا بادشاہ سلامت، اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، اللہ کا پیغمبر سلیمان، میں اڑتا گیا، وہ خبر لایا ہوں، آپ کو بھی اس کا علم ہے. میں نبی، میں پیغمبر، میری بادشاہی، اور تو کہہ رہا ہے جو آپ کو بھی علم نہیں ہے. آپ کرسی میں ہوتے ہوئے نبی ہوتے، وہ خبر لے آیا ہوں جو آپ کو بھی پتہ. سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں چھوٹا پرندہ. أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، وہ خبر لایا ہوں جو آپ کو بھی علم نہیں ہے. وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ، میں گیا تھا ملکہ سبا، لڑکی ہے، عورت ہے جس کا نام بلقیس ہے. من سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، سچی خبر لے آیا ہوں، پکی بات لے آیا ہوں، یقینی خبر لے آیا ہوں. جناب والا اپنے آنکھ سے دیکھ کے آیا ہوں. کیا خبر ہے، کیا حوال ہے؟ انی وجدت امرأة تملکہم. سبحان اللہ. پرندہ ہے چھوٹا سا اور تقریر کر رہا ہے. سلیمان حیران ہو رہے ہیں یہ پرندہ کہہ کیا رہا ہے. انی، بے شک میں، وجد تو پایا میں نے، دیکھا میں نے، اپنے آنکھوں سے منظر دیکھا ہے. امراتن، ایک عورت کو، ایک نوجوان لڑکی کماری کو، تملکو، بادشاہ ہے وہ، کرسی کی مالک ہیں. وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. اس کے پاس کلاشن بھی ہے، اس کے سیکورٹی گارڈ بھی ہیں، اس کا بنگلہ بھی ہے، اس کا عرش بھی ہے، اس کی کرسی بھی ہے، دروازے بھی ہیں، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، زبردست بھی ہے. باہر نوکر کھڑے ہیں، وہ اندر سو رہی ہیں. کیا پایا؟ انی وجد تو، جناب والا میں دیکھ کے آیا ہوں، یہ منظر میں دیکھ کے آیا ہوں. تملکہم، آپ بھی بادشاہ ہیں، آپ کی بادشاہی میں وہ بھی بادشاہ. اوتیت من کل شیء، اللہ نے اس کو ہر چیز دی ہے. نوکر بھی ہیں، چاکر بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، سرمایہ بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، بنگلہ بھی بڑا اعلیٰ، جس عرش فرش پہ سوتی ہیں اس کا نام عرش عظیم ہے. اس کے اوپر سونے کی تاریں لگی ہیں. وہ گدھائیں موتی بھی ہیں. گدھا جانتے ہو؟ گدھا نہیں، پلنگ. زبرجد ہے، موتی ہیرے لگے ہوئے ہیں. وہ ان کی بادشاہ ہے. اور میں نے ان کو یہ تو دیکھا، یہ ہے باہر چوکی دار کھڑے ہیں، سیکورٹی گارڈ والے. وجدتھا قومہا، بھائیو 6 من کی لاش ہے. ہم اس نے ابھی تک رب کو نہیں پہچانا. اور پرندہ، اس کا کیا ایمان ہے. وجدتھا، جناب سلیمان علیہ السلام حیران ہے. وجدتھا قومہا، میں نے اس کو بھی، اس کی رعایا، اس کی قوم، اس کی پولیس، اس کے گارڈ، عوام الناس کو. وجدتھا وقومہا یسجدون للشمس من دون اللہ. قرآن سمجھ آ رہا ہے. یسجدون
للشمس، کیونکہ میں صبح چلا گیا تھا 8 بج گئے سونا۔ اے سلیمان علیہ السلام جیسے سورج نکلا وہ بھی نکلی، عوام بھی آئے، سورج کے سامنے سارے سجدے میں گر گئے، کہنے لگے اللہ آ گیا، اللہ ہمارا آ رہا ہے، رب ہمارا آ رہا ہے، نور والا آ رہا ہے، روشنی والا آ رہا ہے۔ کیونکہ پوری دنیا میں سب کو روشنی کون دیتا ہے؟ وہ بیچاروں کو علم نہیں تھا، انہوں نے سمجھا سورج ہی خدا ہے، صبح ہوتی ہے دنیا روشن ہو جاتی ہے، لگتا ہے رب، اور ہدہد کو بھی پتہ ہے رب یہ نہیں ہے، رب وہ ہے جو وہ بولو ہمارا کوئی ہے حساب کتاب، ہم کسی کھاتے میں ہیں؟ پرندے کا عقیدہ ہے کہ سب کچھ دینے والا کون ہے؟ سلیمان علیہ السلام تو سوچ رہے تھے آئے گا تو نہ ایک پر بھی نہیں رکھنا اس کا، مار مار کے اس کا ستیہ ناش کروں کہ میری اجازت کے بغیر گیا کدھر، مگر وہ آیا، اس نے وہ حال بتایا کہ سلیمان علیہ السلام حیران پریشان، انی وجدت امراتن، بے شک میں نے جناب والا ایک عورت کو پایا، تملکہم جو بادشاہ، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، بادشاہ جو ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے، وزیر اعظم ہے، جنرل ہے، کرنل ہے، چیف ہے، جو اللہ کی طرف سے اس کو ملے ہوتے ہیں، اصول اسلحہ بھی ہیں، نوکر گاڑی ہیں، عورتوں کے بادشاہ ہیں۔ اسلام میں عورت بادشاہ بولو، بولتے نہیں ہو، اسلام میں عورت بادشاہ نہیں بن سکتی، اسلام میں نہیں بن سکتی، مرد بنتا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، قرآن ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے، عورت محکوم ہے، مرد متبوع ہے، عورت اس کے تابع ہے، مرد آگے چلتا ہے، عورت پیچھے چلتی ہے، مگر یہاں نظام الگ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا بھی حقوق و برابر کا، جیسے مرد کا حقوق ہے ہمارا بھی، مرد 4 شادی کرے، ہمارا 1 شوہر ہو، ہماری مرضی ہمارا جسم۔ انی وجدت امراتا تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، جناب والا وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ۔ میں تو حیران ہو گیا، کہہ رہا پرندہ ہدہد جناب والا، جب میں گیا سورج جیسے جوبن جوانی میں آیا، سارے گر گئے، خوشی منانے لگے، ہمارا رب آ گیا۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، سلیمان علیہ السلام تقریر سن رہے ہیں، وہ مناظرہ کر رہا ہے، وہ تقریر کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کو یہ دکھلایا، شیطان نے بندوں کو گمراہ کر دیا۔ وَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ۔ سلیمان علیہ السلام جس کو رب گمراہ کر دے اس کو کبھی ہدایت نہیں ملتی، بندے ہو کر رب کو چھوڑ کر سورج کو خدا مان رہے ہیں۔ اللہ یسجدون للہ، سبحان اللہ، پرندہ ہو کے تقریر کر رہے نبی کے آگے، اللہ یسجدون، او لوگو، اے سلیمان میرا نبی، میرا محبوب، میرا پیارا، میرا بادشاہ، اللہ یسجدون للہ، سجدہ کس کا ہے؟ بولو، جھکنا کس کے آگے، مانگنا کیسے، رونا کیسے، دھونا کیسے، سجدہ رب کا، نظر اللہ، نیاز اللہ، خیرات اللہ، نماز اللہ، خیر ہر کام اللہ کے لیے، اللہ یسجدون للہ۔ سلیمان سجدہ تو رب کا، کون اللہ، کیوں سجدے کے لائق ہے؟ الذی یخرج الخبء
الخبا فی السماوات اللہ وہ ہیں سورج کو نکالتا اندھیرے سے. سورج ایسے نکلتا ہے جیسے گندم کے دانے سے سوئی نکلتی ہے, گلاب کے پودے سے کونپل نکلتی ہے, پھر گٹھلی بنتی ہے, اندر گلاب کے پتے ہوتے ہیں, جب وہ پھٹتا ہے تو پھر گلاب کھلتا ہے. الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض, صبح سورج کو نکالتا ہے, سورج کی جوانی 12 بجے تک چڑھتا, ایسا کچھ دیکھ نہیں سکتا. 12 کے بعد زوال ہوتا ہے, سورج ڈھلتا ہے, اور روشنی کم ہوتی گئی. جب مغرب کو 7 بجے اتنا بڑا سورج چھپا دیتا ہے, پھر چاند کو نکالتا ہے, پھر ستاروں کو نکالتا ہے. یخرج الخبا فی السماوات والارض, اندھیروں میں جاننے والا, درندوں کو بنانے والا اور جانوروں کو پالنے والا. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. سلیمان علیہ السلام خفیہ باتوں کو جاننے والا بھی اللہ, ظاہر کا جاننے والا بھی. وہ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا اس کے پر چھینوں گا, ذبح کروں گا, مگر اس نے ایک رکوع کو قرآن کا پڑھ دیا. کس نے؟ ہدہد نے. اللہ فرماتے ہیں جھلے ہو, او پاگلو, وہ انسانوں جو تمہیں میں نے شان دیا, تمہیں جو فضیلت دی, عزت اور عظمت بخشی, 18,000 مخلوق میں سب کو پیچھے رکھا. انسانا تجھے سب سے اعلیٰ بنایا, تو ایسا گرا کہ قبر پہ سر رکھ کے رو رہا ہے کہ دے دے بچہ تو دے دے, روزی دے دے, دکان دے دے, سامان دے دے, ہاں نورانی نور ہر بلا دور دے دے. اور پرندہ کہتا نہیں, جاننے والا بھی وہی, دینے والا بھی وہی, اندر کے راز رب جانے. تخفون وما تعلنون, تخفون اندر کے راز کو جاننے والا اللہ, اوپر کے بول سمجھنے والا اللہ. اللہ کون ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ لا الہ. سلیمان علیہ السلام سن کے تعجب کر رہے ہیں, یہ تو کوئی موحد پرندہ ہے, وہابی ہے. سبحان اللہ. اللہ لا الہ. پرندے کی زبان کو رب نے قرآن بنایا, پھر قرآن بنا کے محمد رسول اللہ کو دیا, محمد کریم نے صحابہ کو دیا, صحابہ نے ہم تک پہنچایا. اور میں آپ کو سنا رہا ہوں, 1444 سال ہو گئے, اور اس سے پہلے 3000 سال پرانی بات ہے. اللہ لا الہ الا ہو. سلیمان اے میرا نبی, اے میرا محبوب, اے میرا پیغمبر بادشاہ سلیمان, اللہ لا الہ, اللہ وہ ہے جس کے بغیر دوسرا اللہ نہیں, اس کے بغیر کوئی مشکل کشا نہیں, اس کے بغیر کوئی حاجت روا نہیں, اس کے بغیر دکھ دینے والا کوئی نہیں, اس کے بغیر کوئی سکھ دینے والا کوئی نہیں. حاضر بھی وہی, ناظر بھی وہی, موجود بھی وہی, پالنے والا لا الہ. تیرے بغیر کوئی نہیں, کوئی نہیں, کوئی نہیں. پھر اللہ کی در جائیں کہتا اللہ تو ہی تو, وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. عرش کا مالک بھی تو, جو تیرا عرش ہے, جو تیری کرسی ہے, جو تو بیٹھتا ہے. ایسا نہ عرش کسی کا ہے, نہ کرسی, نہ کسی نے دیکھی, نہ آج تک کسی کو دکھلایا. چھپے پردوں میں رہنے والا مولا ہے. اچھا ہدہد, یار بڑی بات ہے. ہدہد تو نے تو وہ خبر سنائی, میں تو سلیمان حیران ہو گیا ہوں. اچھا بات سن, باتیں تیری ساری سچی, تقریر تیری ساری سچی, عقیدہ تیرا سچا, مذہب تیرا سچا. اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا پتہ اتنی بڑی مجھے تقریر سنا کہ اپنے عیب کو چھپا تو نہیں رہا, کہ مار سے بچ جاؤں, سلیمان مجھے سزا نہ دے. کالا سانظر, دیکھ
سبحان اللہ. کیا اللہ نے نقشہ اے حدود جی 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 قال سننظر، اے حدود میں دیکھنا چاہتا ہوں اصدقت ام کنت من الکاذبین. اتنی بڑی تو نے مجھے تقریر سنائی، اتنی بڑی تو نے مجھے خبریں بتائیں. میں سلیمان کو علم نہیں تھا، نبی بھی ہوں، رسول بھی ہوں، بادشاہ بھی ہوں. جن میرے تابع، پرندے میرے تابع، درندے میرے تابع، حیوان میرے تابع، انسان میرے پاس تابع، بڑے بڑے دیہ پریے میرے تابع، بولتا بھی ہوں ہوا میرے تابع، کرسی میرے تابع، عرش میرے تابع. رب نے سب کچھ مجھے دے دیا ہے، تو نے بڑی تقریر کی ہے، مگر میں دیکھنا چاہتا ہوں تو سچ کہتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے. مجھے کیا پتا، میں تو نہیں. سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، تو سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے. اس نے جواب والا حکم چاہیے. اذهب بکتابی، میں تجھے رکا لکھ دیتا ہوں، میں خط لکھتا ہوں. کیا لکھتا ہوں؟ خط. سلیمان نے کہا میں پرچہ لکھ کے دیتا ہوں تجھے، خط لکھ کے دیتا ہوں، اس کو چونچ میں ڈبا. سزا تجھے یہ ہے، گیا تھا اڑ کے کتنے میل، کہاں مصر، کہاں پھر یمن، کہاں فلسطین، کہاں بیت المقدس، کہاں یمن، کہاں ملکہ سنا، کہاں ملکہ سبا. اتنا بڑا سفر تو نے کیا ہے، دوبارہ جا، میرا رکا لے جا، میرا خط لے جا، اس خط کو ڈال دینا. وہ جو عورت ہے اس کے محل میں چپ کر کے بیٹھ جانا، مجھے جواب چاہیے. اس نے کہا یس یس. سمجھتے ہو یس جی. سلیمان علیہ السلام آپ خط لکھ دیں. اللہ فرماتے اذهب بکتابی، چل نکل ادھر سے، اڑ جا، میرا رکا لے جا. ہذا، یہ پکڑ رکا. ہمارا ایک بھانجا تھا، فوت ہو گیا. وہ کبوتروں کا شوقین تھا. گھر سے ہمارا گھر رحیم یار شاہ سے 14 میل دور. آپ کہیں گے پرندہ کتنا اڑتا ہے؟ رحیم یار اور ہمارا گاؤں 14 میل. اس نے ایک دن ایسا کیا، کبوتر اٹھایا، اس کو جیب میں چھپا کے بیٹھا بس میں، آج اس کو رحیم یار خاں سے اڑاؤں گا. اور پھر گھر والوں کو بولا میں اس کو وہاں سے چھوڑوں گا، اور ٹائم دیکھیں گے کہ یہ کتنے منٹ میں 14 میل طے کرتا ہے. رحیم یار خاں کے اڈے پہ اترا، اس نے نکالا شروع کر 16 منٹ میں 14 میل اس کبوتر نے طے کیا. اور سیدھا جا کے اپنے گھر میں، کہاں بس، کہاں اڈا، کہاں سفر، کہاں ہزار وہ لگا، اوپر گیا، اوپر دیکھا ادھر سے آیا ہوں، سیدھا جا کے. تو گھر والوں نے کہا، اس نے کہا ہاں بولو، اتنے منٹ ہو گئے جناب. 16 منٹ میں 14 میل طے کر کے. تو میرے رب نے فرمایا ہے کتنے پرندے ہیں، سب سے سمجھدار پرندہ کبوتر ہے. کیا ہے بھائی؟ جو پالتے ہیں ان کو پتہ ہے، آوازیں بھی سمجھتا ہے. یہ جو لڑاتے ہیں کبوتر کھو کھو پہ، ہاں ہاں شغلی باز. حدود جی رکا لے جا، مجھے جواب چاہیے. اس نے کہا جی جناب. اذهب بکتابی ھذا، پکڑیے رکا، یہ لفافہ پکڑیے، میرا خط پکڑ. فالقی الیہم، جیسا بھی کریں اس کے ہاتھ میں جانا چاہیے. ثم تولی عنہم، چپ کر کے چھپ جانا. فانظر ماذا یرجعون، دیکھتے رہنا میرے خط کا جواب وہ بلقیس عورت کیا دیتی ہے. جناب والا اس نے خط پکڑا چونچ میں، آگے ہے، اور خط میں کیا لکھا تھا؟ اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللہ تعالیٰ علیہ وَاتُونِي مُسْلِمِينَ. یہ عربی میں یہ لکھا ہے. یہ خط ہے سلیمان کی طرف سے، مسلمان ہو جا، کلمہ پڑھ کے حاضری بھر، جلدی میرے پاس پہنچ.
میرے بھائیوں ہدہد گیا، اڑتے اڑتے گیا روشن دان سے، 12 بج رہے تھے، بڑے لوگ دوپہر کو سوتے ہیں، دروازے بند ہیں، لاک لگے ہیں، تالے لگے ہیں، باہر سیکورٹی والے کلاشن لے کے کھڑے ہیں، یہ اڑتا ہوا روشن دان سے اوپر سے آہستہ آہستہ وہ نیند میں سیدھی سو رہی ہے، یہ ہدہد اڑتا ہوا اس خط کو جا کے اس کے سینے پہ رکھا، کہاں؟ بڑی پیار سے، ثم تولی عنہم فانظر ماذا یرجعون۔ اللہ فرماتے ہدہد پرندہ خط لے کے گیا، وہ نیند میں تھی، روشن دان سے گھسا، چپ کر کے اس نے خط سینے میں ڈالا، ڈال کے روشن دان کے کنارے میں چھپ کے بیٹھ گیا، دیکھوں تو صحیح یہ عورت کرتی کیا ہے، اس نے پاسا پرتا، جاگ جو ہوئی دیکھا شیشے بند، اندر سے تالا، میں اکیلی عورت سو رہی ہوں، یہ خط کدھر سے ہے؟ اب وہ ہدہد جو تھا چھوٹا، اب کہاں بندہ کہاں ہدہد، وہ بلقیس کو کیا سوچ پڑی کہ یہ کوئی کام کرتا ہے، یہ تو رب کا ماننے والا ہے، وہ مشرک تھی، کافرہ تھی، سورج کو خدا ماننے والی، اس نے جلدی خط اٹھایا، گھنٹی بجائی، دروازہ کھلا، پولیس والوں یہ رکا ہے، کس نے پھینکا؟ جناب اندر آپ سو رہے ہیں، ہم باہر کھڑے ہوئے ہیں، لاکھ تو نے لگائے ہوئے ہیں، نہ ہمیں دینا نہ لینا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تو خط تو ہے، یہ لکھا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ثم تولی عنہم فانظر ماذا یرجعون۔ ہدہد پرندہ بیٹھ کے حقیقت دیکھ رہا ہے، قالت یا ایھا الملأ، او سرداروں، میرے وزیروں، مشیروں، نوکروں، چاکروں، انی القی الی کتاب کریم۔ بلقیس نے کہا میرے پاس عزت والا رکا آیا ہے، نام یہ لکھا، نے کہا جناب کیا لکھا ہے؟ انہ من سلیمان۔ او بات سمجھ آ رہی ہے؟ بولو کہ نہیں آ رہی؟ انہو من سلیمان، وزیروں نے کہا، مشیروں نے، وہ جو باہر تھے اس کے چوکیداروں نے، جناب خط تو کھولو تو صحیح، لکھا کیا ہے؟ تو ہمیں ڈرا رہی ہے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ بادشاہ سلامت، اے ہماری بادشاہ عورت بلقیس، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، چابیاں تیرے پاس ہیں، باہر والی ہمارے پاس ہے، لاگ لگے ہوئے، تو نیند میں، اور یہ اوپر سن رہا ہے، ان کی گفت کو دیکھ رہا ہے، وہ چھوٹا۔ انہو من سلیمان، سلیمان کی طرف سے یہ رکا ہے، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے نام سے بھیج رہا ہوں جس جیسا دنیا میں، وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اللہ تعالی علیہ، اپنا مسلک، اپنی کرسی، اپنی صدارت، اپنی وزارت چھوڑ دیں، وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، جلدی کر میری حاضری بھر، آ کے مجھے یمن میں، فلسطین میں مجھے مل لو، بادشاہ عورت۔ قالت یا ایھا الملأ، اس نے کہا چوکیداروں کو، بڑے وزیروں کو بلاؤ، میرے مشیروں کو بلاؤ، وزیر خارجہ کو بلاؤ، وزیر خوراک کو بلاؤ، او وزیر ایم پیوں کو بلاؤ، جلدی بلاؤ، افتونی فی امری، میں نے مشورہ کرنا ہے، کیا ہو گیا، میرے پاس یہ خط آ گیا ہے، جلدی جمع ہو جاؤ سارے۔ یہ 2-2.5 گھنٹے کا منظر، یہ بیچارہ پرندہ ہدہد پورا منظر کشی کر رہا ہے، پوری ویڈیو بھر رہے اپنے دل میں۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، جلدی حاضر ہو جاؤ، جلدی مشورہ کریں، خط جو آیا ہے کیا کریں۔ سارے آ گئے، اچھے بھی آئے، برے بھی آئے، بگلے والوں بھی آئے، زمان پارک والے بھی آئے، صدارت والے، وزارت والے، الو کے چرخے بھی آئے، عقل والے آئے۔ جب خط سنایا گیا کہ لگے قالوا نحن اولو قوت، بلقیس ہم کو کمزور ہیں، ڈنڈا ہمارے پاس، کلاشن ہمارے پاس، بندوق ہمارے پاس، جتھا ہمارے پاس، ہم جماعت ہیں،
ایک رکا آیا ہے، خط آیا ہے، اور تو کہتی ہے جلدی شاباش بستر بوری باندھو چلو۔ نحنو اولو قوت، بڑی طاقت والے ہیں، وَأُولُو بَأْسٍ شدید، بڑے ٹریننگ والے ہیں، بڑے اسلحے والے ہیں، ہم لڑیں گے۔ وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ، حکم تیرا چاہیے، دیکھ کیسے لڑتے ہیں۔ وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ فَانْظُرِي، پھر دیکھ تماشا، آرڈر تیرا چاہیے، مشورہ ہمارا یہ، ہم نہیں جاتے، ہم سلیمان کو نہیں جانتے، ہم لڑیں گے، ہم طاقت والے ہیں۔ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ، ہمارا تو مشورہ لڑیں، اب تیری مرضی بادشاہ تو ہے، تو جو حکم کرے گی، آنکھوں پہ آمنا وصدقنا۔ اس نے کہا لَقِلَّ الْمُلُوكَ، تھی تو عورت، تھی تو لڑکی مگر سمجھدار، کہنے لگی نہیں نہیں یہ نہیں اٹھانا، بات کرنی ہے، لڑنے سے کچھ نہیں ہوتا، جھگڑنے سے نہیں، تکلم کلام میں دیکھیں تو صحیح۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، او میرے وزیروں مشیروں میری رعایا، اور ڈنڈے کلہڑی والے ہو نہیں لڑتے، پہلے دیکھتے ہیں اس کو، دیکھیں تو صحیح۔ عزت اہل ذلہ، وہ بھی آ جائیں ہم بھی آ جائیں، لڑ پڑیں، ان کا بھی نقصان ہمارا بھی، اور میں کہوں اس کو مار دو وہ مجھے تھپڑ بھی نہ مارے، میں 10 مار لوں وہ ایک مجھے مار لیا، میرا گیا اس کا بھی گیا، لڑنے میں فائدہ نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، کچھ ترکیب بتاتی ہوں میں، کچھ مشورہ دیتی ہوں ان کا، جناب جی بادشاہ سلامت، بادشاہ جو تو ہوئی، صدر تو ہے، وزیر تو ہے، نعوذ باللہ 2 نمبری خدا تو ہے، وہ خدا تو ہے سورج، اس کے بعد تو سجدہ پہلے کرتی ہے، ہم پیچھے امام کے، اللہ اکبر، جو تیرا عقیدہ ہمارا وہی، جو تیرا مذہب ہمارا وہی، جو آپ حکم فرما۔ اس نے کہا ایسے کرتے ہیں، کچھ تحفے طوائف بھیجتے ہیں، گھوڑے تیار کرو، اس وقت گھوڑے تھے، کھچر تھے، 5-6 اینٹیں سونے کی رکھو، لڑکیوں کو لڑکوں والا لباس، لڑکوں کو 4-5-10 عورتیں خوبصورت لڑکی کنواری ہیں وہ لے آؤ، ان کو اچھا لباس پہناؤ، اچھے لڑکے لے آؤ ان کو پہناؤ لباس، کوئی سونا چاندی، کوئی بڑے بڑے بوزکی کے کپڑے گھوڑی کے کھرجور میں رکھو، اور جاؤ اور بادشاہ سلیمان کے پاس یہ اس کو پیش کرو، حضرت جی یہ آپ کے لیے لڑکے بھی ہیں، نعوذ باللہ، یہ بڑے لوگ جو ہے نا، بڑے لوگ پہلے پیسہ دیتے ہیں، لالچ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد عورتیں بھی پیش کرتے ہیں تحفہ آپ کے لیے، 2 رات رکھیں 3 رات، یہ ڈیفنس ہو گیا، کلیفٹن ہو گیا، وزارت ماحول صدارتی، ایس پی ڈی ایس پی ایس، 12 لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی ایک منظر ہے، وہ اس منظر کی تھی، اس نے کہا نبی ہے، رسول ہے، پیغمبر ہے، لگتا ہے بندہ قیمتی ہے، پیسہ دیں گے، اگر ہوگا لالچی، اگر ہوگا نعوذ باللہ رنگ کا عاشق تو یہ ادھر جائے گا، پھر ہم لڑیں گے، اگر اس نے ہمارے تحفے کو قبول نہ کیا تو سمجھ جائی وہ غیرت والا ہوگا، پھر ہماری خیر، جلدی مال تیار کرو۔ جناب والے نے سانس بھرا، کس نے؟ ہدہد نے اپنے پروں کو اسٹارٹ کیا، نکلا سیدھا سلیمان کی خدمت میں، عصر کے قریب پہنچا اور یہ پورا حال وال دیا، ایسے میں نے خط ڈالا، ایسے چھپ کے بیٹھ گیا، ایسا منظر دیکھتا رہا، ایسا اس نے کہا، ایسا اس کی رعایا نے کہا، ایسا اس بلقیس نے کہا۔ اب کیا ہے کہ وہ مال لے کے سونے کی اینٹیں اور کچھ کپڑے ہیں قیمتی، کچھ زیورات ہیں، کچھ ہیرے ہیں، کچھ عورتیں ہیں، کچھ مرد ہیں، آپ کی خدمت میں وہ پیش کریں گے، وہ آ رہے ہیں جناب، انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں گے۔ سلیمان نے کہا اچھا واقعی نا جی، سلیمان نے بلایا جنوں کو، دیہ پریوں کو، اوئے جی جناب، وہ 4 اینٹیں لے کے آ رہے ہیں، تم 6 میل کی سونے کی سڑک بناؤ۔ کتنی بنا؟ 1500 سونے کی کرسیاں لگاؤ، دنیا کا پھول لگاؤ دائیں بائیں،
हौज बनाओ, बंगले बनाओ, कुर्सी सजाओ, सोने ही सोना, सोने। मेरे भाइयों, लिखा है ये जो बैतुल मुक़द्दस है, एक बैतुल्लाह इब्राहीम ने बनाया, ये बैतुल मुक़द्दस किसने बनाया? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। तारीख़ उठा के देखें, 250 गाँव में, देहात में, पंजाबियों के चक में जाओ, सिंध में जाओ, सिंधी गाड़ा, वो बैल आगे ढुकता है, गाड़ा होता है पिए वाला तागे की तरह। 250 बैल गाड़ी सोने की लगवाई। ये जो बैतुल मुक़द्दस सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया। उम्र कितनी? 50 साल। बाप भी नबी, बेटा नबी। बाप दाऊद अलैहिस्सलाम, ज़िरह बनाने वाला, मुल्क का बादशाह, दुनिया से लिया। सुलेमान को अल्लाह ने हिकमत दी, बादशाह भी बनाया। मेरे भाइयों, अब घोड़ों पे आना 15 दिन, 20 दिन, महीना लगता है, कहीं रात कहीं दिन। ये तो उड़ान भरी आया, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऑर्डर किया, दिन रात काम हो रहा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले जुमे बताएंगे। तो खुलासा क्या निकला इस मंजर का, इस तकरीर का, इस दर का? खुलासा ये है, सब कुछ जानने वाला कौन है? सारे बोलो, अल्लाह ही है। अल्लाह ने रसूल को कुरान दिया, सूरत नमल। इस सूरत का नाम नमल है। जो पीछे आयात हैं वो आप दर्स में सुन चुके हैं, रमज़ान के दर्स में, कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जा रहे थे, गिरंदे भी थे, परिंदे भी थे, अर्श भी था, कुर्सी भी थी, हवा भी थी, ऊपर दे परियां, फिर परिंदों ने साया किया हुआ। जंगल में गए तो आगे चयूटी कह रही, या अय्युहन नद्खुलू मसाकिनकुम ला यहतमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। तख्त कहाँ, हवा कहाँ, बंदे कहाँ, फहम। जब बात सुनी फहम यूज़ों, रुक जाओ, नहीं आना आगे। लोगों ने पूछा, हज़रत जी क्यों? ऊपर गर्मी है। फरमाया, चयूटी बोल रही है कुछ। तो वहीं से मुस्कर आए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर वहीं के बाद ये वाक़या आया। तो खुलासा ये है कि गायबदान कौन है, हाजिर नाजिर कौन है, किसी को इल्म नहीं। मा फौकल असबाब, अल्लाह ही जानता है। मा तहतल असबाब, इल्म के ज़रिए, अल्ट्रासाउंड के ज़रिए, नब्ज़ के ज़रिए, थर्मामीटर के ज़रिए, खून की रिपोर्टों के ज़रिए डॉक्टर बतलाए कैंसर है, जनाब नाली बंद है, ये बाल डलेगा, ये हो गया। अल्लाह फरमाते ये कर ले, कर लगा जोर, लगा जोर, लगा जोर, लगा जोर, लगा लगा, एक सिर में दुनिया बंद कर ले, तेरी इब्तदा होगी, तेरी इंतहा होगी, मेरी कुदरत की इब्तदा होगी। मेरे तक किसी की रसाई नहीं, मेरे इल्म में कोई नहीं पहुंचता। इन्नहुम यकीदून कैदा व अकीदु कैदा। तू भी विचार कर, तू भी सोच कर, कर मत कर तदबीर, मगर मेरी तकदीर सबसे ज़ोरावर है, ज़ोर है। तेरी इंतहा हो जाएगी, तू ख़त्म हो जाएगा, और मेरी तकदीर की इब्तदा होगी कि किसी की रसाई नहीं। कहाँ हुदहुद की हाज़िरी, कहाँ हुदहुद का अकीदा परिंदे का। और उस दिन ज़रूरत क्या थी? ये हुदहुद जो परिंदा था, अल्लाह ने इसको अकल दिया है। सुलेमान अलैहिस्सलाम इसको ले जाते, कहीं कुएं की खुदाई होती और पानी देखना होता तो इसको कहते लगा चोंच। बता, पानी 100 फुट है, 200 फुट है, कड़वा है, मीठा है। तो ये हुदहुद परिंदा चोंच लगाता और अपनी ज़ुबान में सुलेमान से कहता, जनाबे वाला पानी है मगर कड़वा, पानी है तो 100 फुट पे है, पानी है तो 6 फुट पे है। ये इल्म इस परिंदे को किसने दिया? और ये काम सुलेमान को बताता, और सुलेमान अलैहिस्सलाम चश्मे लगवाते, सड़कें बनवाते। ये उस दिन ये काम था, मगर ये था नहीं, ये उड़ता गया तो वो हाल लिया है जो सुलेमान को नहीं। सुलेमान ने कहा, बादशाह तो मैं हूँ, हुकूमत मेरी है, वो भी अरबी, मैं भी अरबी, मगर मेरी सल्तनत में एक ऐसी औरत बैठ के जो रब को छोड़कर सूरज को खुदा माने। तो भाइयों, इंशाअल्लाह अगले जुमे बात करेंगे कि ख़त जब आया उसके बाद वो लोग आए, और जब सड़क पे किनारे पे पहुँचे जहाँ से बैतुल मुक़द्दस और इस इलाके में सुलेमान का जहाँ बंगला और महल था, जाने लगे तो आके रुक गए। इधर भी देखा, कहने लगे वापस चलते, हमारे पास 4 ईंटें हैं सोने की, इधर तो मंजर भी सोना ही सोना, रंगो रंग है। तो लोगों ने कहा, जब आए हैं तो फिर चलते हैं।
آگے استقبال کے لیے وزیر آئے مشیر، جناب والا گھوڑے اوپر لے آؤ۔ انہوں نے کہا جناب یہ لیڈ کریں گے، گھوڑے پاخانہ کریں گے۔ فرمایا یہ سلیمان کا تخت ہے، عام انسان کا نہیں، یہ سلیمان نبی کی بادشاہی ہے، آپ کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں۔ آئیں تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پہ قائم دائم رکھے۔ ایمان ہے تو بولو، ایمان ہے اس پہ تو سب ٹھیک ہے، ایمان نہیں عمل منومن ہے، ایمان کی رتی بھی نہیں ہے، سیدھا جہنم۔ ایمان کی رتی ماشا تولا رتی، ایک چاول جتنا دل میں ایمان ہے، زانی ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، شرابی ہے، لٹیرا ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، بے نماز ہے، اللہ فرماتے اس ایمان کی رتی سے جوتے ماروں گا، جہنم میں ڈلواؤں گا، دھلائی کروں گا، سزا دوں گا، جنت دوں گا۔ کس کے صدقے؟ رتی ایمان کے صدقے۔ ایمان کی رتی نہیں، پوری زمین نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، درود، تسبیح۔ فرمایا لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اتنے بڑے عمل کو تولوں گا بھی نہیں، وزن نہیں کروں گا۔ 15واں پارہ ہے، سورۃ کاف ختم ہو رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں تجھے اٹھا کے جہنم میں ڈال دوں گا، اور تو کہے گا یا اللہ اتنے میرے عمل گھٹنے گھس گئے، محراب پہ نشان لگ گئے، تسبیح توڑی، خیراتیں کی، روزے رکھے۔ اللہ کہیں گے ساتھ ساتھ تو مشرک تھا، میرے ساتھ کچھ نہ کچھ جوڑا جوڑی لگاتا تھا، 50 والا، اشتراک والا، شرک والا معاملہ۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا ذالک جزاؤہم جہنم واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ قرآن کو سر پہ اٹھایا، اس کو آنکھوں پہ لگایا، اس کو سینے پہ لگایا، جو قرآن کے اندر تھا اس پہ تو نے عمل نہ کیا، لہٰذا جا جہنم میں، تیرا کوئی عمل قبول نہیں۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان ہے تو چھٹکارا ہے، ایمان ہے تو رب کی رضا ہے، ایمان ہے تو بندہ قابل قبول ہے۔ کہاں سلیمان نبی کا ہدہد پرندہ، اور ہدہد پرندے نے ایک رکوع سنایا اور مناظرہ کر رہا ہے سلیمان سے، جناب تو بادشاہ ہے، میرا پیغمبر اور نبی ہے، مگر میں چھوٹا ضرور ہوں، میرے دل میں بھی ہے کہ میرا پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ ہمیں یہ ایمان دے دے، اس پہ عمل کی توفیق دے دے۔ زندگی انشاءاللہ العزیز اگلا بیان کریں گے کہ اس کے بعد کیا منظر ہوا، بلقیس کیسے آئی، حوض کیسے بنے، اس کے لیے کیا کیا گیا، اس کے محل میں سے اس کا عرش اور وہ تاج کون لے آیا، اور پھر اس کے بعد اس نے کلمہ کیسے پڑھا، اور حضرت سلیمان کی وہ مریدنی ہوئی، سلیمان پہ ایمان لے آئی اور جنت کی مالک بنی۔ اللہ تعالیٰ سننا سنانا مقبول و منظور فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔